بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ٹروتھ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ گزشتہ اتوار 9 جولائی کو امریکی صدر صاحب جب ملک لتھوانیا میں ناٹو کانفرنس کے لیے یا اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے صدارتی جہاز ایئر فورس ون میں سوار ہوئے تو ان کا دماغ مختلف خدشات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ امریکہ میں اگلے سال انتخابات کے لیے ریپبلکنز نے ٹرمپ کو ہی میدان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹرمپ صاحب نے رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کو اپنا رننگ میٹ بنا لیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اب یہ جوڑی اس قابل ہو گئی ہے کہ لڑکھڑاتے جو بائیڈن کو چاروں شانے چت گرا دے گی۔ تو ایک تو یہ خدشہ اس وقت صدر امریکہ کے ذہن میں تھا جب وہ ایئر فورس ون میں سوار ہوئے۔ یوکرائن کی ناٹو میں شمولیت کو صدر امریکہ چند روز قبل ایک انٹرویو میں رد کر چکے تھے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ جو دماغی خدشات تھے وہ یہی تھے کہ اس کانفرنس میں وہ اپنی فیس سیونگ کیسے کریں گے۔ پھر اچانک ان کے دماغ میں ترکی کے صدر پر تباہ آزمائی کرنے کا اچھوتا خیال ابھرا۔ ان کو یہ تو علم تھا کہ ترکی کے حالیہ زلزلہ میں 1 لاکھ کے قریب اموات ہوئی تھیں اور ترکی کی تقریباً 4 ملین عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، اور یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ اس وقت ترکی فارن کرنسی کی فیلڈ میں سخت قسم کے مالی بحران کا شکار ہے، اور ترکی کے مرکزی بینک نے ملک بھر کے ذیلی بینکوں سے فارن کرنسی جو ہے اس کا بے تحاشا قرض لے رکھا ہے، اور اگر ترک عوام نے کسی وقت ان ذیلی بینکوں سے اپنی رقم نکالنے کا مطالبہ کر دیا یا وہاں رقم نکالنے چلے گئے تو ذیلی بینکوں کے پاس اپنے کلائنٹس کو دینے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ اب ترکی کے صدر کی ان مجبوریوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے صدر امریکہ نے یورپ پہنچنے سے قبل ہی جہاز میں ترکی کے صدر کو فون لگا دیا، اور 1 گھنٹہ کے قریب یہ بات چیت جاری رہی۔ اس بات چیت کے بعد جو نتیجہ نکلا اس کے مطابق امریکہ نے ترکی کو 16 جنگی جہاز مہیا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسی طرح صدر امریکہ نے IMF سے 11 سے لے کر 13 بلین ڈالر کسی پروگرام کی مدد میں ترکی کو دلوانے کا وعدہ کر دیا۔ اب ان 2 امور کے بدلے ترکی کو کہا گیا کہ وہ سویڈن کو ناٹو میں شمولیت کے بارے میں جو اعتراضات ہیں یا جو مخالفت کر رہا ہے ترکی کو وہ مخالفت ترک کرنا ہوگی۔ اسی طرح ترکی جو ہے وہ یوکرائن کو ڈرون مہیا کرتا رہے گا، اور بلیک سی سے یوکرائن کی جو غلہ کی برآمد کی اجازت ہے اس پر عمل درآمد کرتا رہے گا۔ اب روس جو ترکی کو بہت عرصہ سے تیل کے میدان میں بہت بڑی سپورٹ دے رہا تھا اور روس ترکی کو ایک قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، وہ اب جو ترکی نے رویہ دکھلایا ہے، یعنی اس ٹیلی فون کے بعد یہ ساری چیزیں مان لی ہیں ترکی کے صدر نے، تو اس رویہ پر روس ابھی تک جو ہے وہ شوق میں ہے، اس کو سخت قسم کا جو دھچکا لگا ہے۔ جو قابل اعتماد ذرائع ہیں ترکی صدر کے، ان کے مطابق ترکی صدر نے کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ترکی کی ناٹو کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ جو مفاہمت ہے وہ ترکی کے قومی مفاد میں ہے، اس لیے وہ اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور غالباً یہی ایک وجہ تھی کہ چند روز قبل ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جب یوکرائن کے صدر
ان سے ملنے گئے تو واپسی پر وہ یوکرین کے 5 کمانڈروں کو بھی اسی جہاز میں لے آئے، حالانکہ روس کے ساتھ ترکی کا یہ معاہدہ تھا کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے ان کمانڈروں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر ہم ان تمام اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا بھر میں ابھی بھی کون سے ملک جو ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان طاقتور ممالک کے ساتھ ٹکر لے کر چھوٹے اور کمزور ملکوں کا جینا کافی مشکل ہے۔ اب پاکستان پر بھی IMF جو مہربان ہوا ہے، اندر کی خبر یہی ہے کہ وہ اسی ضمانت پر مہربان ہوا ہے کہ امریکہ اور یورپین مخالف سیاسی قوتوں کو پاکستان میں کسی صورت برسر اقتدار نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب IMF کے ایک چھوٹے اور بے ضرر سے گروپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھک کرا کر قوم کی اکثریت کو بہت خوبصورتی سے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر۔ اب یہ جو فقرہ ہے اس کا جو مطلب ہے کہ بھکاری جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو اگر ترکی جیسا مضبوط ملک اور ترکی کے صدر جیسا مضبوط صدر جب اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے امریکہ کے صدر کے نیچے لگ گیا ہے تو بھلا پاکستان کس باغ کی مولی ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں اور عوام کو اس نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں ایک مختصر سی ویڈیو ربوہ کے فرشتے کے نام سے دکھاؤں گا، تاہم اس ویڈیو سے قبل ایک ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کے موضوع سے ہی متعلق ہے۔ گزشتہ برس میں بھی اس ہسپتال میں گیا تھا۔ بائیں طرف سینے میں کچھ درد تھی، اس لیے چیک کرانا پڑا۔ انتہائی عمدہ انتظام تھا۔ پلک جھپکنے میں ہی بیڈ پر لٹا کر میڈیکل عملہ کی موجودگی میں ہر قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی 2 ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفصیلی رپورٹ بھی بتلا دی۔ الحمدللہ کہ دل میں کوئی مسئلہ نہ نکلا۔ ڈاکٹروں اور عملہ کے مشفقانہ اور ہمدردانہ رویے نے بہت زیادہ مجھے بھی متاثر کیا، اور پھر بالکل کم قیمت پر ہر قسم کا میڈیکل چیک اپ، یہ بھی ایک انتہائی خوشگوار حیرت کا باعث بنا۔ خیر اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، لیکن جب غیر بھی ہمت کر کے اس ہسپتال کے عملہ اور ان کے رویہ کو فرشتوں سے تشبیہ دیں تو پاکستانی عوام اور حکام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ارباب اختیار اور چند شر پسند عناصر ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، حالانکہ احمدیہ جماعت کے لوگ اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی آنکھیں کھول دے اور یہ قوم اپنے اس وطن کے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کر سکیں۔ آمین۔ اور اب آپ دیکھیں ربوہ کے فرشتے کے نام سے یہ چھوٹی سی اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بالکل سندس جہاں سے میں سبق سیکھ کے آئی ہوں، 3-4 مہینے پہلے جہاں میری سرجری ہوئی ہے، ربوہ میں ایک ہاسپٹل ہے جو وہاں پر فرشتے رہتے ہیں۔ میں یہ ان کو انسان بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ جنرل نوری کے انڈر ہے، طاہر کارڈک ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں اتنی ڈیووشن ہے، ایک مریض کے لیے کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور اتنے ڈیووشن ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جنرل صاحب خود ہیں یا یہ ڈاکٹر ہیں یا یہ ان کے ٹیکنیشین ہیں یا یہ ان کے سویپر ہیں، سب ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو یا یہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا یہ نرس ہے، سب ایک طرح کے، کوئی ڈفرینس نہیں، کوئی نہیں ہے، اور سب اتنی ڈیووشن سے کام کرتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہمارے لوگ تو 10-12 بجے تک ہوتے نہیں، اگر ہوتے پھر ٹی بریک ہو جاتا ہے، پھر لنچ بریک۔ وہاں میں نے دیکھا اتنے مریض، پتہ نہیں 100 روپے یا 300 روپے ان کی فیس ہے ٹوٹل۔ رات کے 12 کیوں نہ بجیں، ان لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے جب تک او پی ڈی ختم نہ ہو۔ بالکل
इतनी ये डिवोशन dedication कहाँ है ना। है? अच्छा, फिर वो मेडिसिन देते हैं, वो एक एक चीज खुद चेक करते हैं, वो आपका टेस्ट करते हैं। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते आपको उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। जैसे मैं गई थी, मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं अपनी सर्जरी करवाऊं। हमारे दोस्त ने उन्होंने कहा कि मैडम इतने अच्छे लोग हैं, आप एक दफा चेक कराएं। मैंने कहा मैं अपना इलाज खुद करती हूँ, 2004 से ये मुझे तकलीफ है। चलो, उन्होंने जब मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, उनकी इज्जत के लिए मैं चली गई। जब मैं चली गई और मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरे मियाँ को कहा कि जाफर साहब वो टाइम नहीं है। उसने कहा ये करवाती ही नहीं है, लेकिन हम आपसे सिर्फ मुलाकात के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो करना ही करना है। मैं इतनी यानी वो हो गई थी कि वो कन्विंस हो गई थी उनकी सिर्फ एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनका सारा कुछ देख के। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो मर्जी आप कर लें। बस उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ना, वो हाँ, दिखा हाँ। कि वो सारा कुछ जो उनका है लेकिन dedication। इसी बात पे इंसान की उम्र बढ़ती है, यही सवाब है, यही बड़ी इबादत है। यही बड़ी, और ये बिल्कुल। सारा कुछ इंसानियत है। आप दूसरों की मदद करो, किसी का दिल ना दुखाओ, दूसरों का भला सोचो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अपने अगले जहान के लिए भी तो नेकियां इकट्ठी करनी है ना, ये जिंदगी तो नहीं है। अपनी सोल, जिस तरह मैं शुरू में कह रही थी कि अपनी सोल को क्लीन करें। सोल जब आपकी उसके क्लीन बाद- होगी तो आप खुद ब खुद सब उसके settle बाद होगा। फोन करके पूछते थे यार क्या कंडीशन है, बीपी कितना है, आप कैसी हैं। यहाँ तो दूरबीन में भी आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। दूरबीन में भी नहीं मिले, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो